باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ناظرین کرام، اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ کے اپنے چیمبر سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، میرا واٹس ایپ پہ رابطہ نمبر ہے 0300426227 اس پہ صرف وائس میسج کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، سول جو ہے یہ سول نگرانی ہے، یہ سول ریویژن ہے، یہ 714/2017 علی احمد ورسز ذوالفقار علی۔ آنریبل جسٹس سلطان تنویر صاحب نے اس کا فیصلہ لکھا ہے، لیٹسٹ فیصلہ ہے بالکل یہ۔ ناظرین کرام، درخواست گزار علی احمد نے 23 مئی 2005 کو ایک اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ دائر کیا۔ اس نے موقع اختیار کیا کہ مدعا علیہ ذوالفقار علی نے مورخہ 17 اکتوبر 2003 کو ایک 5 مرلہ مکان جس کی تفصیل مقدمے میں دی گئی ہے فروخت کرنے پر رضامندی ظاہر کی، جس کی کل قیمت 4 لاکھ روپے طے پائے۔ درخواست گزار کے مطابق اس نے 1.5 لاکھ روپے بطور بیانہ دے دیا۔ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جی، سماعت کے بعد ٹرائل کورٹ نے 30 نومبر 2011 کو مشروط طور پر دعویٰ منظور کر لیا، یعنی درخواست گزار کا کیس کنڈیشنل ڈگری کی صورت میں منظور ہوا۔ ایپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ، ڈسٹرکٹ کورٹ کا، مدعا علیہ ذوالفقار علی نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اور سول اپیل نمبر جو ہے وہ 114/2016 دائر کی۔ 30 نومبر 2016 کو ایپیلیٹ کورٹ نے اپیل منظور کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ ہائی کورٹ کی آبزرویشن کیا تھی؟ جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب نے ایپیلیٹ کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ایپیلیٹ کورٹ نے صرف درخواست دار کی گواہی اور تضادات پر بات کی، جبکہ مدعا علیہ کے دفاعی موقف اور گواہی کا کوئی جائزہ نہیں لیا۔ مدعا علیہ نے یہ دفاعی موقف اپنایا تھا کہ مکان کا ایک حصہ علی احمد کو کرائے پر دیا گیا تھا۔ قانونی اصول یہ ہے، دیوانی مقدمات میں فیصلہ زیادہ وزن والے ثبوت کی بنیاد پر ہوتا ہے، پریپونڈرنس آف ایویڈنس، یہ میکسم ہے جی، نہ کہ شک سے بالا تر ثبوت پر، جیسا کہ فوجداری مقدمات میں ہوتا ہے۔ گواہوں کی عدم پیشی، ایپیلیٹ کورٹ نے کہا کہ چونکہ درخواست گزار نے اسٹامپ فروش اور سکرائب جس نے اسٹامپ لکھا کو پیش نہیں کیا، اس لیے معاہدہ ثابت نہیں ہوا۔ مگر ہائی کورٹ نے وضاحت کی کہ اگر گواہان تصدیق اٹیسٹنگ وٹنس نے معاہدے کی تصدیق کر دی ہو تو اسٹامپ لکھنے والے یا اسٹامپ فروش کی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 79 کے تحت کسی دستاویز کو 2 تصدیق کنندہ گواہوں سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ریفرنسز ہیں جی، PLD 2021 SC 538، 2019 MLD 824، 2008 YLR 921۔ انگوٹھے کے نشان کی تصدیق، مدعا علیہ ذوالفقار علی نے خود عدالت میں درخواست دی کہ انگوٹھے کے نشانات کا موازنہ کرایا جائے، لیکن بعد میں فیس جمع نہیں کرائی اور اپنی درخواست واپس لے لی۔ ایپیلیٹ کورٹ نے کہا کہ اس سے کوئی منفی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا، مگر ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر آپ خود سائنسی ثبوت مانگتے ہیں پھر اسے بھاگتے ہیں تو کیوں شرماتے ہیں۔ آرٹیکل 84(1) کے تحت عدالت کو یہ اختیار ہے کہ وہ دستخط، تحریر یا مہر ماہر تجزیہ کار ایکسپرٹ سے موازنہ کرائے۔ عدالت حتیٰ کہ کسی شخص کو عدالت میں بلوا کر مثال کے طور پر لکھنے پر مجبور کر سکتی تاکہ موازنہ ممکن ہو۔ اگر کوئی شخص بلا جواز انکار کرے تو عدالت اسے جرمانہ یا سزا بھی دے سکتی ہے۔ اس حوالے سے آرڈر 16 رول 22 CPC کے تحت عدالت نے یہ بھی حوالہ دیا کہ رپورٹ آف فنگر پرنٹ بیورو حتمی ثبوت نہیں ہوتی، مگر یہ ایک تائیدی کوروبریٹو ایویڈنس کے طور پر معتبر ہے۔ اس کا بھی ریفرنس تھا جناب PLD 1995 SC 381۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ ایپیلیٹ کورٹ نے مدعا علیہ کے شواہد اور اس کے موقف کو بالکل نظر انداز کیا۔ اس نے پوری شہادت کا متوازن جائزہ نہیں لیا، جبکہ قانوناً یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ جیسا کہ مقدمہ 1999 یعنی 1999 SCMR 1465 گل رحمان کیس میں کہا گیا، اگر پہلی اپیل کی عدالت شواہد اور نکات پر غور نہ کرے تو وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی۔ ایپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ منسوخ کر دیا ہائی کورٹ نے۔ مقدمہ دوبارہ ایپیلیٹ کورٹ کو بھیج دیا، ریمانڈ کر دیا تاکہ وہ پہلے ماہر شہادت ایکسپرٹ ایویڈنس یعنی فنگر پرنٹ کی رپورٹ حاصل کرے، پھر تمام شہادت کا توازن کے ساتھ جائزہ لے اور فیصلہ سر نو کرے۔ عدالت نے ہدایت کی کہ مقدمہ 27 اکتوبر 2025 کو سماعت کے لیے مقرر سمجھا جائے۔
اور چونکہ یہ مقدمہ پرانا ہے اس لیے ترجیح بنیادوں پر اسے نپٹایا جائے۔ تو جناب یہ بڑا امپورٹنٹ کیس تھا کہ علی احمد نے ذوالفقار علی کے خلاف مکان کے معاہدے کے نفاذ کے لیے مقدمہ کیا۔ ٹرائل کورٹ نے مشروط طور پر دعویٰ منظور کر لیا، ایپیلیٹ کورٹ نے ٹرائل کا فیصلہ منسوخ کر دیا، ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ ایپیلیٹ کورٹ نے صرف ایک فریق کے ثبوت پر فیصلہ دیا، دوسرے فریق مدعا کے موقع پر غور نہیں کیا۔ گواہوں کی عدم پیشی سے معاہدہ لازمی طور پر جعلی نہیں بنتا، فنگر پرنٹ کا موازنہ نہ کرانا مدعا کے موقف کو کمزور بناتا ہے۔ نتیجتاً مقدمہ واپس ایپیلیٹ کورٹ کو بھیج دیا گیا تاکہ وہ فنگر پرنٹ ماہر کی رپورٹ حاصل کرے اور شہادتوں کا متوازن جائزہ لے کر نیا فیصلہ کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔